وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، یہ وہی رب العالمین ہے جس کی نماز، جس کی قربانی اور جس کے لیے جینا اور مرنے میں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کام کو کرنے کا مجھے حکم بھی دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کام کو کر کے دکھانے میں میں سب سے پہلے ہوں. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ مقصد زندگی کو یاد دلاتی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنا نصب العین کیا بنائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کا حکم دیا. مقصد کیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں جیے تو اللہ کے لیے جیے. اب اس دنیا میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہاں تک کہ کسی سے مسکرا کر گفتگو کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جب موت بھی آئے تو مرے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے راستے میں مر جائے، چہ جائے کہ اس کی عبادتیں کسی غیر اللہ کے لیے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ اور زندہ آئیڈیل بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیکھا جائے. محترم حاضرین، اب یہ سوال ہر انسان کو اپنے نفس سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے آخرکار ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں دیتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ چاہے جنات ہو جو ایک غیبی مخلوق ہے، چاہے ایک انسان ہو جو مادی اور روحی مخلوق ہے، ان سب کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بنیادی مقصد عبادت ہے. جہاں انسان نے عبادت کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے مقاصد کو سامنے رکھا، گویا اس آدمی نے اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کو جانا ہی نہیں اور اس میں وہ کوتا ہے. دوسرا مقصد علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ اللہ اپنی ربوبیت کو ہمیں بتا سکے، وہ جتا سکے کہ وہ کتنا عظیم ہے، وہ بتائے کہ اس کی شان کتنی بڑی ہے، وہ بتائے کہ اس کا مقام کتنا ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہے اور وہ کتنا جلال والا ہے. اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے. جو آدمی نہ اللہ کو جانتا ہے نہ اس کے مقام و مرتبے کو سمجھتا ہے، گویا وہ اپنے مقصد زندگی سے دور ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا سکے، اس کا خالص بندہ بنا سکے آزمائشوں کے ذریعے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائش میں نیک لوگوں کو رکھا ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی دنیا میں ہر اعتبار سے مسرور ہے، خوش ہے، نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی پریشانی کا خدشہ ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں مبتلا کر دیا. محترم حاضرین، جب انسان اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے تو بنیادی فائدہ اس انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو عبادت کے نظریے سے دیکھتا ہے. اور جب ہر چیز اس کے نزدیک عبادت کا نظریہ بن جائے تو اس کی عام عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں. جس کی مشہور مثال دی جا سکتی ہے جیسے کھانا اور پینا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان اس میں ہے. بلکہ سونا، یہ سب چیزیں بنیادی ضرورتیں، لیکن ایک ایمان والا ان عادتوں کو بھی عبادت بنا لیتا ہے صرف مقصد زندگی کی وجہ سے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ،
آپ نے کہا کہ ایک آدمی جب اپنے اہل خانہ پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ مرد جو اپنی بیویوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے، ان کے لیے کما رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اگر اللہ سے ثواب کی امید کرے، اللہ ہر لقمے کے بدلے جو اس کی بیوی کھائے گی، ہر لقمے کے بدلے جو اس کی اولاد کھائے گی، اس کے لیے ایک صدقہ اللہ لکھے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ احتساب۔ شرط کیا ہے؟ مقصد زندگی کو یاد رکھنا۔ یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر بات کی جائے، انسان اپنی فطری ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِي بُضْعِ أَحْدِكُمْ صَدَقَةٌ، آپ نے کہا کہ تم میں کا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی فطری ضرورت کو پورا کرے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس میں بھی ثواب ہے، وہ تو ہماری فطری تقاضا ہے۔ تب آپ نے کہا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزرا، یہ تو بتاؤ کہ جس کام کو اس نے صحیح جگہ کیا ہے، اگر یہی کام کسی غلط جگہ کرتا تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاف یہ تھا کہ غلط جگہ کرے تو گناہ ہو، اور صحیح جگہ اگر فطری تقاضے کی بنیاد پر کرے تو اللہ اس پر بھی اس کو ثواب دے۔ یہ ثواب کسے ملتا ہے؟ اس آدمی کو ملتا ہے جو اپنی مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہتے ہیں کہ میں اپنے رات میں سونے کو ویسا ہی عبادت سمجھتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کو میں عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سوتا اس لیے ہوں تاکہ میرا جسم مضبوط رہے۔ اللہ نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا، سوؤں گا صبح کی نماز کو فجر کی نماز کو وقت پر پڑھوں گا، دن بھر اللہ کی عبادت کو قائم کروں گا، اس لیے میں سوتا ہوں۔ تو کہتے کہ یہ سونا بھی ان کا عبادت ہو جایا کرتا۔ محترم حاضرین، مقصد زندگی کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بیلنس کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کس میں؟ دنیا میں اور آخرت میں۔ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا دنیا میں، لیکن جینا ہے آخرت کے لیے۔ ہم دنیا میں ہیں، اب دنیا کے اندر کتنی مصیبتیں۔ سب سے پہلی مصیبت ہمارا یہ نفس، جسے نفس عمارہ کہا جاتا ہے، جو انسان کو گناہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ دنیا کی زیب و زینت، اس کی یہ رعنائیاں، اس کی یہ زینتیں انسان کو دنیا میں لگا دیتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر شیطان، جو انسان کا ایک داخلی دشمن ہے، اس سے بڑھ کر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، اس سے بڑھ کر عورتوں کا فتنہ، کتنی ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ نہیں لگی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ اور آخرت کو مد نظر رکھنا ایک جگہ۔ کون انسان ہے جو ان دونوں میں توازن پیدا کر سکتا ہے؟ وہی توازن پیدا کر سکتا ہے جس کو مقصد زندگی یاد ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے اس کی کوشش کرو، لیکن دنیاوی زندگی کو تم بھول مت جانا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے گا وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے گا، بلکہ ہر اس انسان کا حق ادا کرے گا جس کا حق اللہ نے اس پر رکھا ہے۔ ورنہ ہوگا یہ، یا تو وہ رائٹ ونگ دائیں جنب چلا جائے گا، عبادتوں میں ایسا لگ جائے گا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دے گا، جیسے کہ نصارہ نے کیا، رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، دنیا کو، اس کی زینتوں کو، عورتوں کو، کھانے پینوں کو اپنے اوپر ایسے حرام کر لیا کہ گویا یہ چیزیں ان کے لیے تھی نہیں۔ یا یہودیوں کی طرح ہو جائے گا جن کے نزدیک مال اور مادہ پرستی ہی سب کچھ ہے، ان کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں۔ تو وہی آدمی اس میں توازن کر پائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی۔ آپ دعا کرتے اے اللہ تعالیٰ تو میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملے کی حفاظت کا ضامن ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جو میری زندگی جینے کا ایک اہم عنصر ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اگر اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی آدمی کو دل کا سکون عطا ہی نہیں کرتا ہے جو اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے۔ مقصد زندگی کو یاد رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ امام ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں القلب لا يستقیم الا بان يكون اللہ وحدہ مقصودہ ومعبودہ،
کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے دل کو اطمینان حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کا مقصود اور معبود صرف اللہ کی ذات کو نہ بنا لے۔ محترم حاضرین، جب ایک آدمی مقصد کو یاد رکھے گا، ہر چیز کو وہ خیر کے نظریے سے دیکھے گا، ہر چیز میں وہ اللہ کی رضامندی چاہے گا، یہاں تک کہ راستے میں پتھر گرا ہے وہ اسے اٹھائے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک پیاسے کتے کو دیکھے گا، اس پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اس پر رحم کرے گا، صرف مقصد زندگی کو یاد رکھنے کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے، ایک بڑا فائدہ اسے نصیب یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے الگ سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا پینا سب عبادت ہے، تو موت سے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے، یا ابن آدم انما انت ایام، کہتے اے آدم کی اولاد، تیری زندگی چند مختصر دن ہے، ایک دن گیا حقیقت میں تیری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا۔ لیکن یہ اس آدمی کے لیے معنی نہیں رکھتا جو آدمی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتا ہے۔ مقصد زندگی کو یاد رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، وہ اپنی ذات سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بلکہ مقصد زندگی کو یاد رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کا جسم ہی سب کچھ نہیں ہے، جسم کے اندر ایک روح ہے جس کی غذا عبادت ہے، لہذا اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، جہاں پیسہ بولتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، ایسے مادہ پرست دور میں انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ ایک مادہ پرست، دنیا پرست کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مادہ پرست انسان یا حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک حیوان جب کسی کا شکار کرتا ہے تو اس کا مقصد کھانا ہوتا ہے، اس کو مار کر اپنے پیٹ کو بھرنا ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی انسان کو کھانے کے لیے مارے؟ لذت کے لیے مارے گا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے مارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو ڈیولپ شدہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، انہیں زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں۔ جتنا انسان پڑھا لکھا ہے ذہنی طور پر اتنا ہی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی زندہ مثال یورپ کے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو مارتے ہیں اور حقوق انسان کے خود پیروکار بنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مقصد زندگی نہیں پتہ ہے۔ محترم حاضرین، مقصد زندگی کو یاد رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد زندگی کو یاد رکھنے والا شخص ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر اللہ نے عبادت واجب نہ کی ہوتی، نہ 5 وقتہ نمازیں ہوتی، نہ رمضان کے روزے ہوتے، کیا کوئی اللہ کو یاد بھی کرتا؟ اس وقت یاد کرتا جب مصیبت آتی، وہ تو عام انسان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان عبادتوں کو رکھا ہے تاکہ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جا سکے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا انما فرضت الصلاۃ لاقامت ذکر اللہ، کہ اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ مقصد زندگی کو یاد رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی غیر سے کبھی امید نہیں رکھے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، کیا کسی انسان سے کوئی توقع بھی رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ اس کی ایک زندہ مثال یوں دیکھ سکتے ہیں، اکثر ہم نے سنا ہے کہ انسان پاک دامن ہو جسم کے اعتبار سے، لیکن حقیقی پاک دامنی دل کی ہوتی ہے، کہ انسان دل سے پاک دامن ہو، دنیا، اس کے مال کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو۔ بڑا مشہور قصہ تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ، جو تابعیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اسی درمیان وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر ہشام بن عبد الملک کعبۃ اللہ میں داخل ہوا۔ وہ سالم بن عبداللہ بن عمر کو جانتا تھا، بڑے خاندان سے ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں، اہل علم میں بڑا مقام ہے، تو لہذا گئے اور جا کر کہا سلنی حاجہ، کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو پوچھو، مانگو، میں وقت کا بادشاہ ہوں، دے سکتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، کہا کہ مجھے اس بات سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اور کسی غیر اللہ سے کوئی چیز مانگو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے یہاں صرف اللہ سے مانگوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ ہشام بن عبد الملک کو یہ بڑی بات چبھی، لہذا وہ
کعبۃ اللہ سے باہر نکلا, انتظار کرنے لگا تاکہ سالم بن عبداللہ بن عمر آئیں. جیسے ہی سالم رحمہ اللہ واپس یعنی کعبۃ اللہ سے باہر نکلے, تب پوچھا سلنی حاجہ, چلو اب تو پوچھ سکتے ہو, اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہو. تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کون سی ضرورت کی بات کرتے ہو, دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت, کیا پوچھوں؟ تو ہشام کہتا ہے کہ آخرت کی ضرورت کا تو میں کر نہیں سکتا, دنیا ہی کی ضرورت پوچھ لیجئے. تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو ذات ساری دنیا کی مالک ہے, میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی, میں تم سے دنیا مانگوں گا. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے دل کی پاک دامنی, کہ دل ہر اعتبار سے پاک ہو. یہ دل کی پاک دامنی کسے نصیب ہوتی ہے؟ صرف اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جو انسان حقیقت میں اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے. مقصد زندگی کو یاد رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی, اسے کبھی حقیر نہیں سمجھتا, ہمیشہ اسے بڑی سمجھتا ہے. مثال کے طور پر کہا جائے, ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے. چلیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس اس دنیا کی سارا مال اس کے پاس موجود ہے, بلکہ دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں سارے پیسے اس کے پاس ہیں, ساری دولت اس کے پاس ہے, آپ کی نگاہ میں بتائیے اس پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کس کو ملی ہوگی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ ایک آدمی جس کے پاس ساری دنیا کا ساز و سامان ہے, وقت کا بادشاہ ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اس سے بہتر نعمت اس انسان کے پاس ہے جس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی. فجر کی 2 رکعتیں جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں, یہ 2 رکعتیں دنیا کے سارے مال, اس کی بادشاہت, اس کے عہدے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ مد نظر کس کا ہوگا؟ یہ اس آدمی کو ہوگا جو اپنی مقصد زندگی کو یاد رکھے گا. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا, تصور کر کے دیکھیں کہ اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور قیصر اور کسریٰ, ان دونوں کو زمین میں ملا دیا. ان کا خزانہ لا کر حضرت عمر کے پاس رکھا جا رہا ہے. مسجد نبوی میں بازو بیت المال کا ایک چھوٹا سا روم تھا, جگہ بس نہیں ہو رہی تھی, لہذا بیت المال کا خزانہ روڈ پر باہر گرا ہوا تھا, کوئی اٹھانے والا تھا نہیں. اسی درمیان قیصر کا تخت, وہ جو اپنے سر پر رکھتا تھا, وہ آ کر نیچے لڑک کر گر گیا. تو ایک صحابی نے دیکھا تو کہا یہی وہ تاج ہے جس کو پہن کر کیا ہے قیصر فخر کرتے تھے. حضرت عمر گزرے تو اپنی لکڑی سے اس کو اٹھایا, کہا کہ اس حقیر چیز پر وہ سر پر رکھ کے فخر کرتے تھے, اٹھایا بیت المال کی راستے میں پھینکا اور کہا کہ سب اس کو جمع کر دو. ایک مرتبہ تصور کر کے دیکھیں کہ حضرت عمر کتنے مالدار اس وقت تھے کہ 2 بڑی حکومتوں کا پیسہ ان کے پاس تھا, لیکن اس مال نے ان کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچایا. بنیادی وجہ یہ تھی کہ مال ان کے ہاتھ میں تھا, مگر اس مال کی محبت دل میں ان کے پاس نہیں تھی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی دل کے مسئلے میں پاک دامن نہ ہو, ہاتھ میں مال ہو نہ ہو, وہ دنیا پرست ضرور ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مبتلا ضرور کر کے رکھے گا. یہی واقعہ تھا کہ جیسے ہی اتنا قیصر و کسریٰ کا مال آیا, ایک تابعی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مال ادا کیا. حضرت عمر نے فوراً ٹوکا, کہا کہ نہیں, یہ مال اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ کا فضل یہ قرآن مجید ہے, اللہ کا فضل یہ اس کا دین ہے, اللہ کا فضل یہ اس کی دینی اسلام کی نعمت ہے. لہذا جو آدمی اپنے مقصد کو یاد رکھے گا, حقیقت میں وہ دنیا سے بچ کر رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا, دنیا سے لذت اٹھانا یہ مسلمان کا مقصد ہو سکتا ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اسے کافروں کا مقصد کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اللہ کہتا ہے کہ یہ کافروں کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی سے مزہ لیتے ہیں, اسے انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں. کھانے سے مزہ لینا, سونے سے مزہ لینا, ہر چیز سے لذت اٹھانا. وہ کھاتے تو ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, کیونکہ ان کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. محترم حاضرین, انسان جب مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے, ہر تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی مقصد زندگی کو بھول جائے, اس کے اتنے نقصانات اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اس آدمی کے پاس سے یہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے, کیا نقصان ہے. خیر اور شر کا پہلو اس آدمی سے ہٹ جاتا ہے جو آدمی اپنے مقصد زندگی کو بھلا دے.
دوسرا نقصان وہ شہوت پرست بن جاتا ہے، وہ اپنے پیٹ کی، اپنے شرم گاہ کی، اپنے دل کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے. جیسے کہ معاذ اللہ بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ دیکھا جاتا ہے، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اپنی مرضی سے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس نے اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس کا سونا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، یہاں تک کہ کسی کی طرف دیکھنا بھی، یہ سب اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے کہا. اس لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے کہ حدیث پر، قرآن پر عمل کرنے میں ہمیں ایسی شغف تھا، یہاں تک کہ ہم سر کھجانا چاہتے تو کہتے دیکھو کسی صحابی کا قول ہوگا، کسی صحابی کے سر کھجانے کا طریقہ ہوتا تاکہ ہم ویسے کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے ایک کا ذکر کیا گیا، کہتے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو افسوس کرتے، کہتے کہ جتنی حدیثیں مجھے پتا تھی میں نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، قرآن کی جتنی آیتیں جس کا تعلق میری ذات سے تھا میں نے سب پر عمل کیا، ایک قرآن کی آیت پر میں عمل نہیں کر پایا. اس کا بڑا افسوس ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر پر آئے یا تم کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگو. حدیث رسول ہے 3 مرتبہ اجازت مانگو. جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہاں کھڑے نہ رہو. تو کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ صرف گھروں کے پاس اس لیے گیا کوئی کہہ دے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور نبی کی حدیث پر عمل ہو جائے. افسوس کرتے کہ میں جس گھر پر بھی گیا کبھی کسی نے مجھے منع نہیں کیا. کتنا بہتر ہوتا کہ اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دیتا. سبحان اللہ. یہ عمل کا جذبہ انسان کے پاس یقیناً مقصد زندگی کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قیام اللیل کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے. جو آدمی اس مہینے میں مقصد کو بھلا دے یقیناً اس سے بڑھ کر نقصان کوئی اٹھانے والا نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.